14 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے وہ منزل حاصل کر لی جسے چند سال پہلے تک بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ برطانوی ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا، پاکستان دنیا کے نقشے پر آ گیا تھا، لاکھوں انسان ایک نئی سرحد کے دونوں طرف سفر کر رہے تھے۔ کہیں آزادی کا جشن تھا، کہیں جلتے ہوئے گھر، اور کہیں ایسے قافلے جنہیں معلوم نہیں تھا کہ منزل تک پہنچنے والوں میں ان کا نام بھی ہوگا یا نہیں۔ اس تاریخی لمحے کے مرکز میں ایک دبلا، خاموش اور شدید بیمار شخص کھڑا تھا۔ وہ فتحیاب تھا، مگر اس فتح کی قیمت بہت بڑی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک ریاست حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریاست کو بنانے کے لیے جو تقسیم ہوئی، اس نے پورے بر صغیر کو خون، ہجرت اور جدائی کے ایک گہرے زخم سے گزارا۔ سوال صرف یہ نہیں کہ محمد علی جناح نے پاکستان کیسے بنایا، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے کبھی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا تھا، آخر ایک الگ مسلم ریاست کا سب سے طاقتور وکیل کیسے بن گیا؟ کیا جناح شروع ہی سے تقسیم چاہتے تھے، یا وہ ایک ایسے سیاسی راستے پر چلتے گئے جہاں ہر ناکام سمجھوتے نے اگلے سمجھوتے کی گنجائش کم کر دی؟ محمد علی جناح کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے لباس، خطابات اور تصویروں سے آگے جانا ہوگا۔ ہمیں ذہن کو سمجھنا ہوگا جو جذبات سے زیادہ قانون پر یقین رکھتا تھا۔ اس تنہائی کو دیکھنا ہوگا جو ان کی شخصیت کا مسستل حصہ بن گئی، اور اس تضاد کو قبول کرنا ہوگا کہ ایک انسان بیک وقت تاریخ کا معمار بھی ہو سکتا ہے، اور تاریخ کے بڑے سانحات میں سے ایک کا کردار بھی۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ نوجوانی ہی میں انہیں انگلستان بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے لنکنز ان سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ لندن نے جناح کو صرف قانون نہیں سکھایا، وہاں انہوں نے پارلیمانی سیاست، آئینی حکومت، دلیل، ضابطے اور اداروں کی طاقت کو قریب سے دیکھا۔ یہ اثر پوری زندگی ان کے ساتھ رہا۔ جناح انقلاب کی ہنگامہ خیزی کے آدمی نہیں تھے، وہ منظم دلیل، قانونی اختیار اور تحریری ضمانت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک سیاست کا مطلب صرف نیک نیتی نہیں تھا، اصل سوال یہ تھا کہ طاقت کس کے پاس ہوگی، فیصلے کس اصول کے تحت ہوں گے، اور کمزور فریق کے حقوق کو کون سا ادارہ محفوظ رکھے گا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے بمبئی میں وکالت شروع کی۔ ابتدائی برس آسان نہیں تھے، لیکن جلد ہی وہ ایک کامیاب اور غیر معمولی طور پر منظم وکیل بن گئے۔ عدالت نے انہیں ایک بنیادی عادت سکھائی: کسی دعوے کو اس کی ظاہری خوبصورتی سے نہیں، اس کے عملی نتیجے سے پرکھو۔ یہی عادت بعد میں ان کی سیاست کی بنیاد بنی۔ جناح نے اپنی سیاسی زندگی متحدہ ہندوستان کے حامی کی حیثیت سے شروع کی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ ہوئے اور گوپال کرشن گوکھلے، دادا بھائی نوروجی اور دوسرے آئین پسند رہنماؤں سے متاثر ہوئے۔ وہ برطانوی حکومت سے آزادی چاہتے تھے، مگر ایسی آزادی جس میں ہندوستان کی مختلف قوموں اور مذہبی گروہوں کے درمیان ایک قابل عمل سیاسی معاہدہ موجود ہو۔ 1913 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی شامل ہو گئے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک مشترک آئینی راستے پر لایا جائے۔ 1916 کا لکھنؤ معاہدہ اس کوشش کی بلند ترین مثال تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے نمائندگی اور آئینی اصلاحات سے متعلق ایک مشترک سمجھوتا کیا۔ اسی دور میں سروجنی نائیڈو نے جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا، لیکن تاریخ میں کسی شخص کی پہلی کامیابی ہمیشہ اس کی آخری شناخت نہیں بنتی۔ لکھنؤ معاہدے کے پیچھے ایک اہم حقیقت موجود تھی۔
جناح اتحاد چاہتے تھے، مگر ایسا اتحاد نہیں جس میں اکثریت اپنے عددی غلبے کی وجہ سے اقلیت کی سیاسی آواز کو غیر مؤثر بنا دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت صرف ووٹ گننے کا نام نہیں۔ اگر ایک مستقل اکثریت ہر اہم فیصلے میں ایک مستقل اقلیت کو شکست دے سکتی ہو تو انتخابات موجود ہونے کے باوجود عدم تحفظ باقی رہتا ہے۔ یہی خدشہ وقت کے ساتھ ان کی سیاست کا مرکزی مسئلہ بن گیا۔ 1920 میں مہاتما گاندھی کی عدم تعاون کی تحریک نے ہندوستانی سیاست کا انداز بدل دیا۔ گاندھی عوامی تحریک، بائیکاٹ اور اجتماعی دباؤ کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جناح اس طریقے سیاست سے متفق نہیں تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ جب قانون اور اداروں کی جگہ ہجوم کی قوت لے لیتی ہے تو جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف صرف دو شخصیات کا اختلاف نہیں تھا، یہ سیاست کے دو الگ تصورات کا ٹکراؤ تھا۔ گاندھی اخلاقی قوت کو عوامی بیداری میں دیکھتے تھے، جناح سیاسی تحفظ کو آئینی معاہدے میں تلاش کرتے تھے۔ جناح نے کانگریس چھوڑ دی، مگر ابھی تک وہ ہندوستان کی تقسیم کے حامی نہیں بنے تھے۔ اگلے کئی برس تک ان کی کوشش یہی رہی کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے لیے مضبوط آئینی ضمانتیں حاصل کی جائیں۔ 1928 کی نہرو رپورٹ نے اس اختلاف کو مزید گہرا کر دیا۔ جناح نے کچھ ترامیم کے ذریعے مفاہمت کی کوشش کی، لیکن اتفاق نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ ان مطالبات میں وفاقی نظام، صوبائی خود مختاری، مسلمانوں کی مؤثر نمائندگی اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ شامل۔ یہ مطالبات ایک الگ ملک کا مکمل منصوبہ نہیں تھے، یہ اب بھی متحدہ ہندوستان کے اندر طاقت کو تقسیم کرنے کی کوشش تھے۔ مگر جب بار بار کیا جانے والا مطالبہ قبول نہ ہو تو انسان صرف دوسرے فریق کے ارادے پر شک نہیں کرتا، وہ پورے نظام کی ساخت پر شک کرنے لگتا ہے۔ جناح کی ذاتی زندگی بھی انہی برسوں میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی۔ انہوں نے رتن بائی پیٹٹ، جنہیں رتی کہا جاتا تھا، سے 1918 میں شادی کی۔ یہ شادی مذہبی، خاندانی اور عمر کے فرق کے باعث شدید مخالفت کا سبب بنی۔ ابتداء میں دونوں کے درمیان گہری محبت تھی، لیکن وقت کے ساتھ فاصلے بڑھتے گئے۔ رتی 1929 میں صرف 29 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی دینا بعد میں اپنی زندگی کے فیصلوں کے باعث والد سے دور ہوتی۔ جناح اپنی نجی تکلیف کا اظہار کم کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ضبط بہت تھا، مگر ضبط درد کو ختم نہیں کرتا، وہ صرف اسے دوسروں کی نگاہ سے چھپا دیتا ہے۔ سیاست میں مایوسی، ازدواجی زندگی کا خاتمہ اور بیوی کی موت، ان سب کے بعد جناح کچھ عرصے کے لیے لندن منتقل ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستانی سیاست میں ان کا کردار تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن تاریخ میں بعض اوقات واپسی شکست کے انکار سے نہیں، حالات کے بدل جانے سے ممکن ہوتی ہے۔ 1934 کے بعد جناح نے دوبارہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ انہیں ایک منتشر جماعت ملی جس کی مختلف صوبوں میں محدود طاقت تھی۔ 1937 کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کی کارکردگی کمزور رہی، خصوصاً پنجاب جیسے اہم مسلم اکثریتی صوبے میں۔ یہ شکست جناح کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف ممتاز مسلم رہنماؤں سے مذاکرات کافی نہیں۔ اگر مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بننا ہے تو اسے تنظیم، پیغام اور عوامی حمایت درکار ہوگی۔ دوسری طرف کانگریس کی صوبائی حکومتوں کے تجربے نے بہت سے مسلمانوں میں یہ خوف بڑھایا کہ ایک آزاد، مرکزی اور اکثریتی جمہوری نظام میں ان کی تہذیبی اور سیاسی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے۔ کانگریس ان خدشات کے کئی حصوں کو مبالغہ
یا مسلم لیگ کی سیاسی مہم سمجھتی تھی۔ لیکن سیاست میں صرف یہ کافی نہیں کہ خوف حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ کسی خطرے کو حقیقی سمجھنے لگیں تو وہ خوف خود ایک سیاسی حقیقت بن جاتا ہے۔ جناح نے اسی خوف کو ایک منظم سیاسی مطالبے میں تبدیل کیا۔ مارچ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ نے وہ قرارداد منظور کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ قرارداد میں شمال مغربی اور مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے آزاد سیاسی اکائیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت حتمی سرحدیں، آئینی شکل اور ریاستی ساخت پوری طرح واضح نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین میں بحث موجود ہے کہ جناح ابتدائی سے ایک مکمل خود مختار پاکستان چاہتے تھے یا پاکستان کا مطالبہ ہندوستانی وفاق میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل کرنے کی ایک مذاکراتی حکمت عملی بھی تھا۔ دستیاب شواہد اس سوال کا ایک سادہ جواب نہیں دیتے۔ اتنا ضرور واضح ہے کہ 1940 کے بعد جناح نے مسلم قومیت کے تصور کو اپنی سیاست کا مرکز بنا دیا۔ ان کا استدلال تھا کہ مسلمان محض ایک مذہبی اقلیت نہیں بلکہ اپنی تاریخ، قانون، ثقافت اور اجتماعی شعور رکھنے والی قوم ہے۔ اس لیے ان کے مستقبل کا فیصلہ صرف عددی اکثریت کے رحم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 1945 اور 46 کے انتخابات نے جناح کے دعوے کو غیر معمولی سیاسی طاقت دی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص مرکزی نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کی اور صوبائی مسلم نشستوں کی بھاری اکثریت جیت لی۔ اب برطانوی حکومت اور کانگریس کے لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ مسلم لیگ صرف چند اشرافیہ کی جماعت، لیکن نمائندگی کی طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔ جب کوئی رہنما کسی پوری قوم کی آواز بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کے نتائج بھی لاکھوں زندگیوں تک پہنچتے ہیں۔ 1940 کا کیبنٹ مشن منصوبہ شاید متحدہ ہندوستان کو بچانے کا آخری سنجیدہ موقع تھا۔ اس میں کمزور مرکز اور صوبوں کے گروپوں پر مشتمل وفاقی بندوبست تجویز کیا گیا۔ مسلم لیگ نے ابتدا میں اسے قبول کر لیا۔ کانگریس نے بھی مخصوص تشریح کے ساتھ منظوری دی، مگر دونوں جماعتیں اس منصوبے کے بنیادی معنی پر متفق نہ ہو سکے۔ اعتماد پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ مسلم لیگ نے اپنی منظوری واپس لے لی اور براہ راست اقدام کا اعلان کیا۔ 16 اگست 1940 کے دن کلکتہ میں خوفناک فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد بہار، نوئیکھالی، پنجاب اور دوسرے علاقوں میں قتل و غارت کا سلسلہ پھیلتا گیا۔ اس خون ریزی کی ذمہ داری کسی ایک شخص، جماعت یا برادری پر ڈال دینا تاریخ کو ضرورت سے زیادہ آسان بنا دینا ہوگا۔ برطانوی انخلاء کی جلدی، کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش، صوبائی سیاست، مذہبی خوف، اشتعال انگیزی، کمزور انتظامیہ اور باہمی انتقام، سب نے مل کر تباہی کو بڑھایا۔ لیکن یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سیاسی رہنماؤں کے الفاظ عام حالات میں صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ بحران کے زمانے میں وہ ہجوم کے ہاتھ میں اشارے بن سکتے ہیں۔ 1947 تک متحدہ ہندوستان کا امکان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے منصوبے کے تحت ہندوستان تقسیم ہوا۔ پاکستان 2 جغرافیائی حصوں، مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل وجود میں آیا۔ دونوں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ بھارتی علاقہ موجود تھا۔ جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، مگر انہیں وہ پاکستان نہیں ملا تھا جسے ایک نقشے پر پرسکون ذہن کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہو۔ نئی ریاست کے پاس محدود انتظامی وسائل تھے، مہاجرین کا سیلاب آ رہا تھا، سرکاری اثاثوں کی تقسیم پر اختلاف تھا، کشمیر کا تنازع شروع ہو رہا تھا،
مشرقی اور مغربی حصوں کے درمیان زبان، آبادی اور اقتدار کے سوال موجود تھے۔ آزادی حاصل کرنا ایک سیاسی کامیابی تھی، ریاست چلانا ایک الگ امتحان تھا۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناح نے قانون کی حکمرانی، بدعنوانی کے خاتمے، مذہبی آزادی اور شہری مساوات پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں کسی انسان کے مذہب، ذات یا عقیدے کی بنیاد پر شہری امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری تقریروں میں انہوں نے اسلامی اصولوں، سماجی انصاف، مساوات اور جمہوریت کا ذکر بھی کیا۔ اسی وجہ سے جناح کے ریاستی تصور پر آج تک اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک غیر مذہبی شہری ریاست کا حامی سمجھتے ہیں، کچھ انہیں اسلامی جمہوری ریاست کا بانی قرار دیتے ہیں۔ شاید یہ اختلاف اس لیے بھی باقی ہے کہ جناح کو جدید معنوں میں صرف ایک خانے میں رکھنا مشکل ہے۔ ان کے سیاسی تصورات میں اسلامی اخلاقی اصول، آئینی جمہوریت، اقلیتی تحفظ اور برابر، شہریت ایک دوسرے کی ضد نہیں تھے۔ اصل مشکل یہ تھی کہ وہ اس تصور کو تفصیلی آئینی شکل دینے کے لیے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ ان کی صحت کئی برس سے خراب تھی۔ پھیپھڑوں کی شدید بیماری کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ آزادی کے بعد مسلسل کام، سفر اور ریاستی بحرانوں نے ان کی کمزور صحت پر مزید بوجھ ڈالا۔ 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح کراچی میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کو وجود میں آئے صرف 13 ماہ ہوئے۔ جناح کی سب سے بڑی طاقت ان کی غیر معمولی سیاسی یکسوئی تھی۔ وہ محدود وسائل، طاقتور مخالفین اور بار بار ناکام ہونے والے مذاکرات کے باوجود اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ایک کمزور جماعت کو ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے مؤثر سیاسی قوت بنا دیا۔ مگر ان کی سیاست کی حدود بھی تھی۔ مسلم قومیت نے پاکستان بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ نئی ریاست کے اندر بنگالی، پنجابی، سندھی، پشتون، بلوچ، مذہبی اقلیتیں اور مختلف مسالک اقتدار میں کس طرح شریک ہوں گے۔ ایک مشترک مسلم شناخت سرحد حاصل کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی، مگر ریاست کے تمام اندرونی اختلافات حل کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے اس حقیقت کو انتہائی دردناک انداز میں ظاہر کر دیا۔ کسی قوم کو ایک خطرے کے خلاف متحد کرنا نسبتاً آسان ہے۔ مختلف قومیتی، لسانی اور سیاسی گروہوں کو انصاف کے ساتھ ایک ریاست میں شریک رکھنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جناح کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تاریخ اچانک نہیں ٹوٹتی۔ تقسیم صرف اگست 1947 میں نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد ان تمام مواقع پر پڑتی گئی جہاں مکالمہ طاقت کی کشمکش بن گیا، جہاں دوسرے فریق کے خوف کو محض چال سمجھ کر رد کر دیا گیا، اور جہاں ہر ناکام معاہدے کے بعد اگلے معاہدے کی قیمت بڑھتی گئی۔ جناح کو صرف بے عیب ہیرو بنا دینا ان کی جدوجہد کی پیچیدگی چھپا دیتا ہے۔ انہیں پوری تباہی کا واحد ذمہ دار قرار دینا بھی برطانوی استعمار، کانگریس، مسلم لیگ، صوبائی طاقتوں اور فرقہ وارانہ سیاست کے مشترک کردار کو مٹا دیتا ہے۔ ان کی اصل عظمت کو سمجھنے کے لیے عقیدت سے زیادہ دیانت درکار ہے۔ انہوں نے تاریخ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا: اگر ایک بڑی آبادی کو اپنے سیاسی مستقبل پر اعتماد نہ ہو تو کیا صرف اکثریتی ووٹ اسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ پاکستان اس سوال کا جواب تھا، مگر پاکستان کے قیام کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ جو قوم اپنے لیے تحفظ مانگتی رہی ہو، وہ اپنی اقلیتوں، کمزور شہریوں اور مختلف شناختوں کو کتنا تحفظ دیتی ہے؟
جنہ کی میراث صرف نقشے پر موجود ایک ملک نہیں، ان کی میراث ایک ادھورا آئینی وعدہ بھی ہے۔ ایسی ریاست کا وعدہ جہاں قانون افراد سے طاقتور ہو، شہری مذہبی شناخت سے پہلے برابر ہو، اور اقتدار کسی اکثریت کی مستقل ملکیت نہ بن جائے۔ انہوں نے ایک ملک حاصل کر لیا، مگر اس ملک کو جنہ کے اپنے بیان کردہ اصولوں کے مطابق بنانا ان کے بعد آنے والوں کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے محمد علی جناح کی زندگی کا آخری فیصلہ ان کی وفات پر نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ آج بھی پاکستان کے اداروں، عدالتوں، سیاست اور شاوریوں کے رویوں میں لکھا جا رہا ہے۔ تاریخ نے جناح کو بدلا اور جناح نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ لیکن شاید ان کی زندگی کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ ایک ریاست کا قیام کسی جدوجہد کا اختتام نہیں ہوتا، وہ صرف اس مشکل امتحان کا آغاز ہوتا ہے جس میں آزادی کے دعوے کو انصاف کی حقیقت بنانا پڑتا ہے۔